اس کے اسباب کیا کرتا ہے مکہ کے، اس حوالے سے رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار اور سپاس گزار ہوں آپ کا کہ آج کے اس عظیم الشان ٹاپک پہ آپ نے گفتگو کے سلسلے میں ہمیں بھی موقع نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب عارف طیبی صاحب اور جناب شاہ صاحب بہت شکر گزار ہیں۔ حضرت ہمارا شان فتح مکہ کا اسباب جو ہیں وہ اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش نے، کفار مکہ نے اور مشرکین مکہ نے اذیتوں کے پہاڑ توڑے، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے، اور کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی، کوئی ایسا دکھ نہیں تھا، کوئی ایسی اذیت نہیں تھی کہ جو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دی۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنی اذیتیں اور دکھ دیے گئے، مجھے ان سے بھی زیادہ دکھ دیے گئے۔ یعنی کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جو مصائب و آلام تھے وہ ایک طرف، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب و آلام۔ اب یہ دیکھیں کہ رشتہ داروں میں، برادری میں اور بحیثیت انسان کوئی کسی کے اوپر کبھی بوجھ نہیں پھینکا کرتا، کوئی کسی کو پتھر مارا کرتا ہے، کوئی کسی کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتا ہے، کوئی کسی کو مجنون اور پاگل کہہ کے بلایا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کے فیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان ساری چیزوں سے انہوں نے دو چار کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہر مکہ جو کائنات کا عظیم ترین شہر ہے، یہ کائنات عرضی مارز وجود میں آتی ہے تو مکہ شریف کی پاک سرزمین سے آغاز ہوتا ہے، یہاں سے زمین بچتی ہے، یہ مرکز و محور ہے، وہ پاک شہر جس کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی۔ اس پاک شہر میں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس شہر میں آپ کو اتنی اذیتوں، دکھوں اور مصیبتوں سے دوچار کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بإذن الہی وہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ آپ ہجرت فرما کے جاتے ہیں اور پھر کتنا عرصہ تک مدینہ منورہ شریف میں، یہ ایک طویل ٹاپک ہے۔ آپ نے اسباب کی ایک بات پوچھی، اسباب یہ ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب ہم مکہ میں ہوتے تھے، خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے، بڑی بہاریں ہوتی تھی، آب زمزم پیتے تھے، حجر اسود کو چومتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت یاد آتی ہے مکہ کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر احرام باندھو، تیاری کرو، ہم حج کے لیے چلتے ہیں۔ صلح حدیبیہ ایک مقام ہے مکہ شریف کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زیارت کروائی ہے، اس جگہ پر جا کے بیٹھے ہیں، اور مجھے تو وہ جگہ جب دیکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس زیارت کی، تو میں نے تو اپنا امامہ شریف کھول کے جناب طیبی صاحب میں نے زمین پہ بچھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے۔ این اسی جگہ پر ترکوں نے مسجد بنائی، صلح حدیبیہ کے اس مقام پر جہاں پر وہ فیصلہ لکھا گیا۔ اب وہ فیصلہ لکھا جاتا ہے، اس فیصلے کے انکاری ہو جاتے ہیں اہل مکہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ 8 سال کا ایک طویل سفر ہے، ایک طویل وقت ہے، ایک طویل جدائی ہے مکہ سے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے تو کوئی دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جس جگہ پر انسان پیدا ہوا ہو اس کو اس شہر میں نہ جانے دیا جائے، کوئی دنیا کا قانون ایسا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ شریف سے بالکل قریب وہ جگہ جو صلح حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں سے مکہ شریف میں جانے نہیں دیا گیا۔ وہیں پر آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو فرمایا احرام کھول دو، قربانیوں کے جانور جو ہیں وہ ذبح کر دو اور سر منڈوا دو۔ اب یہ بہت مشکل ایک میٹر تھا، صحابہ کرام حیران پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کعبہ شریف کا طواف تو کیا نہیں، ابھی حرم میں ہم داخل ہوئے نہیں، تو یہیں پر ہی سب کچھ کر دیں۔ بلکہ ایک بڑی انوکھی بات آپ کو بتاؤں، آپ سن کے شاید حیران ہو جائیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سچے؟ یا رسول اللہ کفار کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ، ان کے ساتھ پھر معاہدہ، اور معاہدہ کیا ہے کہ ہمارا آدمی آپ کی طرف چلا گیا
تو آپ واپس کریں گے. جی جی مکہ سے مدینہ چلا گیا تو معاہدے کے آپ اوپر واپس بات کریں کی تھی نا آپ نے فاروق اعظم نے معاہدے پہ کہا تھا کہ آپ سچے نہیں. جی 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 تو ہم صحیح. واپس کریں گے. ہم. اور اگر کوئی مدینے آ گیا تو آپ واپس کریں گے مکہ کے آدمی کو, اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آ جائے گیا گا تو واپس نہیں کریں گے. صحیح. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم. پیارے عمر, اے میرے پیارے صحابہ, صحیح. جو مکہ سے مدینہ آ گیا نا, پہلی بات یہ اس نے واپس کدھر جانا, واہ 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 واہ. اور جو مدینہ چھوڑ کر مکے آ گیا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہاں. اس جگہ سے پھر واپس حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے, میں اس دن کو ترستا ہوں کہ اس دن آقا علیہ السلام نے جب فرمایا اٹھو احرام کھولو, تو میں نے احرام کیوں نہ کھولا, سب سے پہلے میں نے وہ حلق کیوں نہ کروایا, بیٹھے رہے. دوسری مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا, اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر کے خیمے میں گیا, میں نے جا کے پوچھا یہ کیا بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر میرے بھائی, آقا علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب ہیں, جو ان کی زبان اقدس سے بات نکل گئی وہ ہو کے رہے گی. اس محبوب نے فرمایا فتح ہونی ہے, انا لک فتح مبین, کیا کہنے یہ فتح مبین آنے والی ہے. اور پھر وہ وقت آیا, وہ وقت پھر دوبارہ آیا, آپ سرکار واپس چلے گئے, پھر آئے, صحیح. اور پھر ایسی عظیم الشان فتح کائنات میں نہیں ہوئی جیسی فتح آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی. صحیح. میرے محبوب کے 10,000 صحابہ ساتھ تھے, ہم. اور تقریباً 6 رستوں سے ان کو داخل کیا. سرکار کی حکمت عملی دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو مختصر انداز, جی مختلف انداز سے, اور پھر مکہ کے باہر صحیح. آگ جلائی جاتی ہے پہاڑوں کے اوپر, تاکہ اہل مکہ یہ دیکھیں کہ صحابہ بہت زیادہ ہیں. جی اور پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یقین جانیے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. کیا کہنے خوبصورت اللہ بات اکبر. کر رہے ہیں پیر صاحب, لیکن یہاں جو